السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 4th مجلس چوتھی مجلس ہے 1446 ہجرہ کی. دن گزر گیا، شب 5 محرم ہے آج، اور پروفٹس لائف ان مکہ بہت اختصار کے ساتھ پڑھ رہا، اس لیے کہ ٹائم کا فیکٹر ہے. آپ کی 53 ایئرس کی لائف ہے مکہ کے اندر انشاءاللہ، اور مدینہ منورہ میں 10 ایئرس. مدینہ منورہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ 1 ہجری جب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے، وہی ہمارا کیلنڈر ایئر وہیں سے شروع ہوا. آج جو ہجری کا کیلنڈر ہے وہ اس وقت شروع ہوا جب اللہ کا رسول مدینہ منورہ پہنچا. یہاں پہ اللہ کا رسول 11 برس رہے، 11 ایئرس. یو کین سے کہ 10 سال اور کچھ مہینے. 28 صفر 11 ہجری کو آپ کی شہادت ہے. تو کل میں بات یہاں تک لے کر آیا تھا کہ جب پہلی ہجری میں مدینہ منورہ پہنچ گئے، وہاں جانے کے بعد 1 ہجری کے جو انسیڈنٹس ہیں، ابھی تک رمضان کے روزے مسلمانوں پہ واجب نہیں ہوئے، حج واجب نہیں ہوا، عمرہ واجب نہیں لیکن حج واجب ہے. آہستہ آہستہ اسلام کے جتنے قوانین ہیں، اسلام میں جتنے واجبات ہیں، وہ آہستہ آہستہ آئے. جیسے مکے کے اندر کوئی مر جاتا تھا مسلمان تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی تھی. جیسے آج ہر مسلمان نماز جنازہ پڑھتا ہے، لازم پڑھنا ہے، مسٹ ہے. لیکن مکے میں 13 ایئرس پروفٹ رہے، وہاں پہ نماز جنازہ کا تصور نہیں تھا. اسی لیے بی بی خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کی جو فیونل ہوا تھا، اور جب آپ کو دفن کیا گیا تو وداؤٹ نماز جنازہ ہوا، اس لیے کہ اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا کہ کوئی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھو. صرف میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا کہ ہمارے یوتھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر جو بھی شریعت کے آج قوانین ہیں وہ آہستہ آہستہ نازل ہوئے. اسی طرح رمضان کے روزے 13 برس مکے میں رہے، 13 ایئرس میں کوئی روزہ نہیں تھا. روزہ تھا لیکن واجب نہیں تھا. جیسے ہم آج رمضان میں واجب رکھتے ہیں روزے، اس زمانے میں واجب نہیں تھے مکے میں. مدینے میں بھی 2 ہجری میں واجب ہوئے، 2nd ہجری. 1 ہجری میں بالکل ریلیکس تھا. تو کل بات میں یہاں تک لے کر آیا تھا کہ مظلوم بی بی نے تسبیح پڑھی. یہ تسبیح آج ڈے ٹو ڈے لائف میں رضوی کالج میں بول رہا ہوں، تم اپنے ہر پرابلم کو سالو کر سکتے اس تسبیح سے. لیکن تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا جتنا رسول کی بیٹی نے پڑھا تھا.
یعنی آپ اللہ اکبر 35 ٹائمز نہیں بول سکتے. اگر آپ بولیں گے تو ثواب تو ملے گا، لیکن وہ برکت جو تسبیح مظلوم بی بی زہرا میں ہے وہ نہیں ملے گی. اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، جو دیا ہے وہ لینا ہے، جس سے روکا ہے اسے رکنا ہے. یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تسبیح ایک ایسی ہے کہ سرجریز کے وقت، بیماری کے وقت، کوئی بیمار ہے، کووڈ میں یہ تسبیح نے اتنا کام کیا، دنیا میں جہاں بھی گئے جہاں پہ بھی بتایا گیا کووڈ پیشنٹس کو کہ جو بالکل وینٹیلیٹر پہ بھی آ گئے تھے بعض پیشنٹس، ان کے اولاد نے، ان کی ماں نے جا کے تسبیح مظلوم بی بی زہرا. اچھا تسبیح میں اور ایک بات بتا دوں کہ اگر خاک شفا پہ پڑھو گے تو جلدی قبول ہوگی. یہ خاک شفا کی برکت ہے کہ خاک شفا پہ اگر آپ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، غور سے سنو، خاک شفا کی تسبیح پہ آپ اللہ کی کوئی بھی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جو بھی آپ پڑھیں خاک شفا، خاک شفا بھی پڑھتی ہے آپ کے ساتھ، لیکن وہ خاک خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس میں تعجب مت کرو، اللہ کی عبادت سب کر سکتے تھے. اس لیے رسول کی زندگی کے واقعات میں آپ کو ملے گا، جھاڑ نے، ٹری بولتا نہیں ہے، رسول نے حکم دیا تھا کہ ٹری کو بولو، وہ بولنے لگی. سٹونز، پتھر ہی بولتے ہیں، وہ بولتا نہیں ہے پتھر، لیکن سرکار کے ہاتھ پہ پتھر آئے تو پتھر بولنے لگے، تسبیح کرنے لگے تھے اللہ کی. تو آپ یہ مت سمجھو کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ خاک ہے. اور تسبیح مظلوم بی بی زہرا اپنی لائف میں ایسا امپلیمنٹ کرو کہ یہ تسبیح شادی کے لیے بہت اچھی، اولاد کے لیے بہت اچھی، زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے بہت اچھی، ہر ایشو کے لیے، ہر ایشو. میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، دنیا کا کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جو تسبیح زہرا سے سالو نہ ہو. کیوں؟ اس میں نام زہرا منسوب ہو گیا، یہ بی بی کا نام ہے. پہلی مرتبہ بی بی نے ایسا پڑھا تھا. اور پھر چھٹے امام کا یہ کہنا کہ تم واجب نمازوں کو میری دادی کی تسبیح سے قبول کراؤ. اب سوچو کتنی بڑی بات ہے، نماز قبول ہو رہی مستحب عمل سے. اس سے بڑی بات کیا ہم کو گارنٹی. اسی لیے جب بھی آپ زیارت کی نماز پڑھیں، شکر کی نماز پڑھیں، امام کی سلامتی کی نماز پڑھیں، کوئی بھی مستحب نماز پڑھو، تسبیح ضرور پڑھو. ایٹ لیسٹ تمہاری نماز اللہ کی بات. کیوں؟ ہماری نماز خستہ ہے، ہماری نماز بروکن ہے، ہم ویسے نماز نہیں پڑھ رہے جیسا پڑھنا چاہیے. اس نماز کو جو سہارا ہے وہ تسبیح زہرا سے. یہ یاد رکھو. میں یوتھ کو بول رہا کہ تم کوئی ایشو ہو تمہارا، ایگزامس کا ہو، کوئی کچھ نہیں ہے تو دل کو سکون کے لیے یہ تسبیح پڑھو. میں کیا بول رہا ہوں، پیس چاہتے ہو، پیس، ذہنی سکون چاہیے. اس لیے ابھی آپ نے دعائے کمیل سنی، دعائے کمیل میں اینڈ میں کیا ہے؟ یہ دعا کس کی ہے؟ میرے مولا کی دعا ہے نا، مولا کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات ہیں. ایکچولی یہ دعائے خضر نبی کی دعا ہے. خضر نبی کو بھی مولا نے دیا تھا. اور جب کمیل ابن زیاد نے مانگا مولا سے، کمیل ابن زیاد کی جتنے زائرین ہیں کربلا کے سب جانتے ہیں کہ نجف اشرف میں مسجد حنانہ کے پاس کمیل کا روضہ ہے. کمیل ایک امام علی کا ایک ایسا شیعہ تھا، میں اپنے ٹاپک پہ ہوں، ایسا شیعہ تھا کہ جو جیسے میسم ہے، سلمان تو بہت بڑا تھا، مولا کے کلوز کمپینینز میں میسم کا، کمیل کا نام آتا ہے. کمیل نے پوچھا تھا مولا سے، مانگا تھا. ایک چیز یاد رکھو، معصوم سے کوئی چیز جب تم مانگو گے نا، اور اگر معصوم کوئی چیز تم کو دے گا نا تو وہ ہمیشہ تمہاری ہو جائے گی. نہیں سمجھے؟ معصوم اگر کوئی چیز دے، اب آپ دیکھو دعائے امیر المومنین ہے، دعائے خضر ہے، لیکن آج نہ خضر کا نام ہے نہ مولا کا نام ہے. مولا نے ایسا دیا کمیل کو کہ آج کمیل زندہ ہے اس دعا سے. مانگو، جتنا خلوص کے ساتھ مانگیں گے اتنا معصوم عطا کرے گا. یہ ایسا کریم گھرانہ ہے کہ دے کے اپنا نام نہیں کرتا، تمہارا نام کر دے گا. کیا سن رہے ہیں؟ تو
کمیل نے مولا سے مانگا تھا یہ دعا، اور اسی دعا کمیل میں اینڈ میں جب اینڈ ہو رہی دعا، اس میں امام علی بولتے کہ ذکر ہو شفا، یا اللہ تیرا ذکر شفا ہے. میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا، ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے. اور یہ تسبیح میں کیا ہے، کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے نا. اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے. تو یہ تسبیح تم کو سکون پہنچاتی ہے، یہ تسبیح بیماریوں سے بچاتی ہے. اگر موقع ملے تو رات میں سونے سے پہلے تسبیح بی بی زہرا پڑھ کے سو، دیکھو سکون کیسا ملتا رات میں. یو اسٹارٹ یور ڈے وتھ تسبیح زہرا. صبح اٹھنے کے بعد وضو کر کے بی بی کی تسبیح پڑھ لو. ہارڈلی ٹیکس 2 منٹس، ناٹ ایون 2 منٹس. اور کوشش کرو کہ خاک شفا پہ پڑھنا. اگر خاک شفا اویلیبل نہیں ہے، خاک شفا کی تسبیح کوئی بات نہیں، یہ پلاسٹک کے دانوں پہ مت پڑھو. میں منع نہیں کر رہا، آپ پڑھو. لیکن اگر آپ اور ثواب چاہتے تو اپنے ہاتھ پہ پڑھو. ہاتھ پہ سجدے کا ہاتھ میں لو، جسٹ لک ایٹ می. سجدے کا ہاتھ میں لو، ایسا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سجدے کا ٹچ ہوتے رہے، سجدے کا تو خاک شفا ہے. اس کا اور فائدہ بتاؤ کہ تسبیح جب تم ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ پہ پڑھتے اللہ کی تسبیح، یہ ہاتھ روز محشر گواہی دے گا کہ اس نے تیرا ذکر کیا. اللہ آپ سمجھے میری بات؟ ہمارا وٹنس بنے گا یہ ہاتھ ہمارا وٹنس بن جائے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار یہ وہ بندہ. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جس ہاتھ پہ تسبیح پڑھی جاتی میری مظلوم بیوی کی، جس پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لحد میں گریو میں فرسٹ نائٹ یہ تمہارے ہاتھوں سے روشنی بلند ہوتی. جب پوچھا یہ کیسے، تو کہا اس ہاتھ سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تسبیح زہرا پڑھ رہے تھے. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری لہد برائٹ ہو جائے، روشن ہو جائے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ تسبیح زہرا اپنے ہاتھ پہ پڑھو. بی بی کی تسبیح کے بعد اب ورنہ پوری مجلس تسبیح پہ چلی جائے گی. بی بی کی تسبیح آنے کے بعد 15 منٹ ہو گئے اسی میں، مولا کا پہلی ہجری، مولا کا اور شہزادی کا عقد ہوا، نکاح ہوا. نکاح کس نے پڑھا؟ 2 جگہ. ایک اس نے پڑھا، ارے یار، عرش پر اس نے پڑھا، فرش پر رسول نے پڑھا. ارے یار، یہ ایک نکاح ایسا ہے کہ جو عرش پر بھی ہوا اور فرش پر بھی، دونوں پر. وہ تو خالق ہے، وہ تو ہمارا کریٹر ہے، وہ تو رب العالمین ہے، رب المشرقین والمغربین ہے. لیکن اس نے وہاں پڑھا اور فرش کے اوپر، اس وقت زمین کے اوپر اللہ کا سب سے افضل ترین بندے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کے رسول سے بڑا کوئی نہیں. زمین کے اوپر اللہ کا رسول جب تھا موجود، وہ سردار انبیاء ہے، شافی روز محشر ہے، اول عدد ہے، اول عقل ہے، اول نور ہے. ساری فضیلتیں ہمارے رسول کی ہیں. انہوں نے فرش پہ پڑھا. کیا منظر ہوگا کہ رسول فرش پہ پڑھ رہا، اوپر پروردگار پڑھ رہا. اسی کا پڑھ سکتا ہے جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہو. فاطمہ محبوب ترین کنیز کا نام ہے اور علی محبوب ترین بندے کا نام ہے. ولی کا ولی، ایسا ولی کہ اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی اور علی بھی ولی. جب دونوں نے نکاح ہوا پہلی ذیلحج کو، فرسٹ ذیلحج، ہمارے پاس بڑی برکت والی رات ہے. فرسٹ ذیلحج کو آپ کا نکاح ہوتا ہے، اور ایک روایت سے 19 ذیلحج کو رخصتی ہے، 19 ذیلحج کو. ایک روایت سے، میں اس پہ بحث نہیں کرتا.
جب اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، رسول سے بڑا میں نے ابھی کہا زمین پہ کوئی نہیں، اور مولا علی کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں تھا. رسول کے بعد اگر ہے تو علی ہے، نہیں تو امام علی اور کوئی غریب آدمی نہیں. یہ بولنا میرے لیے کفر ہے. علی اور غریب نہیں، علی امیر ہے، غریب ہم ہیں، وہ امیر المومنین ہے، جس کی ٹھوکر میں عالمین ہو. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ علی کی ٹھوکر میں عالمین، زمین اور آسمان جس کی ٹھوکر میں، جو مولائے کائنات ہے، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے. اس وقت تک انسان مومن نہیں بنتا جب تک ولایت امیر المومنین کو ایکسپٹ نہ کرے. اگر آج ہماری دلوں میں محبت ہے، آج ہماری آئیڈینٹی ہے دنیا میں، تو امام علی سے، میرے مولا سے. اور ہماری دعا بھی ہے کہ پروردگار روز محشر بھی تو یہی کہہ کر پکار ہم کو کہ اے علی والے آ جا، میری بخشش ہے اس میں. جو اتنا بڑا سرکار کے بعد سب سے بڑی پرسنالٹی، یہ میرے جملے نہیں، اللہ کے رسول کے جملے. جب میری شہزادی کونین رخصت ہو رہی تھی، میری مظلوم بی بی جب رخصت ہو رہی تھی، پہلی ہجری کے واقعات پڑھا. اللہ کے رسول کے گھر سے مولا کے گھر جب جا رہی تھی، تو اللہ کے رسول کے گھر سے مولا کے گھر جب جا رہی تھی، تو سب سے ملنے کے بعد خواتین دروازے پہ اللہ کا رسول کھڑا ہوا ہے، رحمت للعالمین کھڑے ہوئے. بیٹی نے باپ کو سلام کیا، باپ نے بیٹی کو حق کیا، ماتا چوما، ماتا چوم کے باپ کا دل، ایک ہی بیٹی ہے، باپ کا دل ہے، پیار کیا ماتے کو. اور اس کے بعد جو کا جملہ سنو، اس کے بعد کہا کہ یا فاطمہ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی سے کہا کہ بیٹا میں اب تم میرے گھر سے اپنے شوہر کے گھر جا رہے ہو، میں نے تمہارا نکاح زمین اور آسمان کا افضل ترین اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے سے کیا. علی سے بڑا کوئی نہیں اس وقت. اور یہ امیر کائنات ہے، کائنات کا امیر ہے، یہ ولی ہے، یہ سر ابراہیم ہے، یہ انبیاءوں کے علوم کا وارث ہے، یہ زبور کا دریا ہے، یہ صراط مستقیم ہے. سب سے بڑی بات صراط مستقیم ہے. بار بار ہم کو حکم ہے کہ تم صراط مستقیم پہ رہو، یہ صراط مستقیم ہے. اس کے بعد کہا یہ نبال عظیم ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے. اب سنو، جس کو ہر فخر جس کو زیب دیتا ہے، کیا بولا یار، ہم کو کوئی فخر زیب نہیں دیتا. I can't say کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں حرام ہے، حرام ہے، سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. ہر فخر جس کو زیب دیتا. میں نے ایسے اللہ کے بندے سے تمہارا نکاح کیا کہ جس سے بڑا کوئی نہیں. اب باپ بیٹی کو نصیحت کر رہا، شہزادی کونین کو نصیحت کی ضرورت نہیں، ایڈوائس کی ضرورت نہیں. وہ مشیت الہی کا نام فاطمہ. میں نے ایک بات اور بولی، بہت بڑی بات تھی. مشیت الہی کا نام فاطمہ، راز الہی کا نام فاطمہ. اللہ، راز الہی، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تھی بی بی فاطمہ. اتنی بڑی ہستی ہے. اب اللہ کا رسول اپنے باپ ایک بیٹی کو ایڈوائس کیا کر رہا ہے؟ ایڈوائس یہ کر رہا کہ بیٹا تم اپنے شوہر کے گھر جا رہے، بیٹا کوئی خواہش نہیں کرنا، کوئی خواہش نہیں کرنا. ہو سکتا تم خواہش کرو
اور تمہارا شوہر پورا نہ کر سکے تو اس کو تھوڑی شرمندگی ہوگی. کیا ایڈوائز ہے دوستو؟ آج ہم یہ سکھا کے بھیجتے کہ اگر وہ یہ نہیں دے تو یہ مانگو، یہ نہیں مانگا تو یہ کرو. ڈیمانڈ کر سکتی ہے عورت، لیکن حالات بھی دیکھو. آج جو حالات ہیں کمیونٹی کے وہ یہی تو ہے کہ ڈیمانڈ، کتنا ڈیمانڈ، کو اینڈ ہی نہیں ہے. حرام سے لاؤ، حلال سے لاؤ، وی ڈونٹ کیئر، آئی نیڈ دس. میں بامبے کی لڑکیوں کو نہیں بول رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. پیرنٹس کی ذمہ داری ہے صرف دو چیزیں دیکھنا، لڑکی میں بھی لڑکے میں بھی. لڑکی میں دیکھنا کہ تقویٰ ہے، پائس ہے، اس لیے کہ امام علی کسی اور کے امام نہیں ہے، امام علی متقین کے امام ہے. علی امام المتقین ہے. لڑکے میں بھی یہی دیکھو، علم دیکھو، نسلی طہارت دیکھو، تقویٰ دیکھو. پائس ہے نہیں ہے، اسلام پہ ہے نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں ہے، عزاخانے میں جاتا ہے نہیں ہے، عزاداری کرتا ہے یا نہیں. لڑکی میں حجاب، پورا اسلام ہے نہیں، حجاب کرتی ہے. افسوس سے بول رہا، اس لیے کہ بی بی کا پہلی ہجری کے واقعات میں پڑھ رہا. افسوس سے بول رہا، رشتے نہیں آ رہے. کیوں؟ لڑکی حجاب کرتی ہے. اسی بامبے کا بہترین لڑکی حجاب کرنے والی، سگائی ہوئی بہت پیسے والے لڑکے سے، انگیجمنٹ ہوا. انگیجمنٹ کے بعد دونوں پڑھے لکھے، اب وہ بھی پیسے والا، یہ بھی پیسے والا. آپ کے شہر کی بات کر رہا. لڑکے نے لڑکی سے کہا سنو، اپنے رزوی آتی ہے وہ لڑکی، آتی تھی اب تو باہر چلی گئی. کہا کہ سنو انگیجمنٹ تو ہو گئی، تم 10 دن رزوی آتی ہو، تم 10 دن محرم کرتی ہو، 12 دن کرتی ہو، ضرور کرو شادی سے پہلے. لیکن میں صرف 12 دن کا شیعہ ہوں، میں 40 تک نہیں کرتا، 8 ربیع الاول تک ذکر نہیں کرتا. بس 10-12 دن کے بعد میں پھر پارٹیز میں بھی جاتا ہوں. اب تم حجاب کر رہے، لیکن شادی کے بعد تم کو حجاب اتارنا ہے. مجھے حجاب والی نہیں چاہیے. یہ کون بول رہا؟ کوئی غیر نہیں بول رہا، یہ آپ کا شیعہ بچہ بول رہا بامبے کا. وہ بول رہا. ہمارا معاشرہ ایگری کر رہا، ہمارا سماج ایگری کر رہا. کتنی افسوس کی بات ہے دوستوں. اگر کمیونٹی میں تمہارا یہ حال تو ذمہ داری کون ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ نے کیا درس دیا بچوں کو؟ اس لڑکی نے فون کر کے کہا مولانا واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو؟ میں حجاب تو نہیں اتار سکتا. I told him straight, no I can't. اور میں صرف 10 دن کی شیعہ نہیں ہوں، میں 2 مہینے 8 دن عزاداری کرتی ہوں. ہمارے گھر میں عزاداری ہوتی ہے. اس نے کہا پھر نہیں چلے گا. اس لڑکی نے 2 مہینے کے اندر اپنی سگائی کو توڑ دیا کہ میں ایسے لڑکے سے شادی نہیں کروں گی جو مجھے 12 کے بعد پارٹیز میں لے کے جائے، ایسی پارٹیز میں کہ جہاں سب کچھ ہے. I don't want to marry him. I can't live with him. اس نے کہا مولانا میں نے یہ کر دیا. میں نے کہا تم نے بی بی کے لیے کیا نا، ٹرسٹ آن یور بی بی. یقین کرو ممبر سے بول رہا رضوی کے 3 مہینے کے اندر یہیں پہ آپ ہی کے شہر ایک بہترین، اس سے زیادہ کوالیفائڈ، اس سے زیادہ پڑھا لکھا اور پیسے والا لڑکا، اس سے شادی بھی، آج 2-3 بچے باہر ہیں. If you trust, کمپرمائز اسلام پہ مت کرو. اپنی خواہشات کو اسلام پہ قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو دنیا پہ نہیں کرنا ہے. یہ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا کہ عزاداری ہماری ہر چیز عزاداری. عزاداری اگر مائنس ہو جائے ہماری زندگی سے تو سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں. عزاداری سے آج ہماری پہچان. اسلام بچا ہوا ہے عزاداری حسین سے.
اس کو وہ بات مت سمجھ. تو کوشش کرو. تو بیوی کی رخصت ہو گئی, چلی گئی, پوری زندگی. میں یہ نہیں بول رہا آج وہی چیز آپ امپلیمنٹ کریں. I'm not telling you. آج کا زمانہ اور ہے. اگر بیوی مانگتی ہے محبت پیار کے ساتھ تو مانگے اپنے شوہر سے. میں یہ نہیں بول رہا کہ مت مانگو, لیکن فورس مت کرو, زبردستی مت کرو. وہ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ اس کی سیلری 20,000 ہے, آپ 20,000 کا خرچہ پہلے ہی کر دیں تو کہاں سے پہ کرے گا؟ بورو کرے گا, پھر پرابلمس ہوں گے. مجھے یہ چاہیے, یہ چاہیے. رائٹ ہے, وائف کی رائٹ ہے مانگے, وائف کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم فورس کرو. دوسری, جب گئی بیوی شوہر کے گھر, پہلی رات گزری, دوسرے دن میرے مولا مسجد نبوی میں, میرا مولا مسجد میں آیا. جب مولا مسجد میں آئے, اللہ کا رسول نماز پڑھا. اب سنو علی کے جملے. جب آئے تو اللہ کے رسول نے اپنے سن ان لا سے, اپنے داماد سے, اپنے وارث سے, بلا فصل وارث سے کیا پوچھا؟ مشہور جملہ ہے مولا کا. پوچھا یا علی, تم نے فاطمہ کے ساتھ فاطمہ کو کیسے پایا؟ فاطمہ تمہاری زندگی میں کیسے ہیں, کیسے پایا فاطمہ کو؟ علی ہے وہ. پلٹ کے کہا یا رسول اللہ, اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. اب بتا دیا مولا نے کہ بیوی عبادت گزار ہے تو بھی شوہر بھی. اور کون سا عبادت گزار؟ علی جیسا اللہ کا عبادت گزار. مولا علی ایسے عبادت گزار نہیں تھے ہماری طرح. سارے اماموں میں جس کی ایک ضربت کائنات کے سجدوں سے بڑی, ہر سجدے سے, ثقلین کے سجدوں سے. مولا کی عبادت کا یہ حال تھا, یہ حال تھا کہ پیر میں تیر چبھ گیا, اتنی تکلیف تھی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب علی سجدے میں جائے تو تیر کھینچ لو. استغراق اللہ کی عبادت میں ایسے گم ہوتے تھے کہ نماز کے بعد جانماز کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ رنگین کیوں؟ وہ علی جس کے بارے میں چوتھے امام جو امام زین العابدین ہیں, چوتھے امام کو عبادتوں کی زینت بتایا گیا. زین العابدین ہے, سید الساجدین, ساری کائنات میں سجدہ کرنے والوں کا سردار. اتنے سجدے کرتے تھے کہ آپ کی پوری پیشانی پہ گھٹوں کے نشان تھے, یہاں گھٹوں کے نشان, یہاں گھٹوں کے نشان. وہ امام کربلا کے بعد جب مدینے میں زندگی گزار رہے تھے, اتنے کمزور اور ویک ہو گئے تھے. غور سے سنو, ویک ہو گئے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کانپنے لگتے تھے. تو پانچویں امام سے ہٹ کے آپ کا جو دوسرے فرزند تھے, نماز کے بعد انہوں نے کہا بابا تھوڑی عبادت میں کمی کریں, آپ بہت کمزور ہو گئے, بابا تھوڑی عبادت کم کریں. چوتھے امام جو سید الساجدین ہیں, جو زین العابدین, وہ امام پلٹ کر اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تم میری عبادت کو دیکھ کے بول رہا, کاش میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھ. ایسا عبادت گزار رسول سے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ, اللہ کی عبادت میں نے فاطمہ کو اپنا مددگار پایا. ایسی لائف ہونا, علی اور فاطمہ کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ, جتنا کر سکتے کرو. پہلی ہجری میں سب سے بڑا انسیڈنٹ یہ تھا کہ شہزادی کی شادی ہوئی. اور ایک بات لاسٹ بول دوں شادی کے تعلق سے, اتنی بڑی پرسنالٹی کی, زمین اور آسمان کے مالک کی شادی ہے تو کتنی شان سے ہونی چاہیے تھی؟ کوئی بتائے کتنی شان سے ہونی چاہیے تھی؟ پیسے کی کمی؟ کوئی پیسے, ملائکہ آ کے کام کرے. ارے جس کے ہاتھ کا پانی ڈائمنڈز بن جائے, یہ کمی ہے؟ موتی بن جائے, ہاتھ کا پانی ٹچ ہوا پانی تو نیچے گر رہا تو موتی بن کے گر رہا, پرلز بن کے گر رہا. کتنی شان سے ہونی چاہیے. پورے مدینے کو دعوت تھی,
لیکن مکس گیدرنگ نہیں تھی. میں نے بہت بڑا جملہ بولا, مکس گیدرنگ نہیں تھی. آج سٹائل ہے ہمارا کلچر ہے. دین وی سے کہ وی آر فالوور آف امام علی, وی آر فالوور آف امام علی. خود بولو تو میں جو باتیں بول رہا ہوں غلط ہے؟ غلط ہے. جب تک تم اپنی کمیونٹی سے مکس گیدرنگز کو نہیں ہٹاؤ گے, تمہاری لڑکیوں کے جو آج ڈیورس ریٹ بڑا ہوا جیسے یہ اس کے لیے بڑا ہوا, کوئی برکت ہی نہیں ہے. اینڈ پراؤڈلی آپ بول رہے کہ نہیں میرے پاس تو مکس ہوگا. ارے بابا, تم شیعہ, تم علی والے ہو, تم حسین کے عزادار ہو, پہلی سب میں کھڑے رہ کے تم نماز پڑھتے اور تم مکس گیدرنگ کر رہے ہو. کیسے امام علی کا نکاح ہوا, کیسے رخصتی ہوئی, یہ بھی دیکھو. اس کے بعد اپنی لائف کے سٹائل کو دو. ڈونٹ سے کہ یور ان بامبے تو جو چاہے کر سکتے. نو, امریکہ جیسی جگہ پہ, اورلینڈو میں, فلوریڈا, بہت بڑے ڈاکٹر آنکولوجسٹ تھے, ڈاکٹر مرچنٹ. ان کی بیٹی کی شادی میں گیا تھا, امریکہ جیسے اٹلانٹا, اورلینڈو میں, ہائی فائی شادی ہوئی, لیکن سپریٹ سیکشن خواتین کا تھا, سپریٹ سیکشن مرد کا تھا. یہ وہاں پاسبل ہے تو یہاں کیوں نہیں پاسبل ہے؟ یہاں کیوں نہیں پاسبل ہے؟ پہلی ہجری کی شادی کو آئیڈیل بناؤ. پہلی ہجری کی شادی جو مولا اور بیوی کی ہوئی اس کو سامنے رکھو. اس کے بعد اپنی لڑکیوں کو رخصت کرو. میں لڑکیوں کو بول رہا, گرلز کو بول رہا جو مجھے سن رہے اس وقت پوری دنیا میں زینبیہ چینل کے اوپر, کہ تم ریولیوشن لاؤ, تم انقلاب لاؤ. جب تک تم نہیں لاؤ گے, لڑکی خود بولے کہ میں ایسے سٹیج سے رخصت نہیں ہوں گی جو مکس گیدرنگ کر. شادی جا کے وہ عذاب ہو جائے گا. اور آج 30, 40, 50% مکس گیدرنگ سے شادی. شادی مینس مکس گیدرنگ. ایک ہی ڈور ہے, اسی میں سے لیڈیز بھی انٹر ہو رہے, جینٹس بھی انٹر. سٹیج کے اوپر لڑکا بھی کھڑا ہوا ہے, لڑکی بھی کھڑی ہوئی. آپ انصاف سے بولو, وہ لڑکی محرم ہے اپنے شوہر کے لیے, تمہارے لیے نہیں. میں غلط بول رہا ہوں؟ وہ محرم ہے اپنے شوہر, ہسبینڈ کے لیے. جو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ان کے لیے محرم ہے. اس کی وائف ہے تو اس کے لیے محرم ہے. بابا تمہارے لیے تھوڑی ہے. اسلام منع کر رہا. اگر ہم اسلام کی یہ چیزوں کو نہیں سیکھیں گے, then what we think, ہم کیا سوچ رہے؟ چوتھے امام, چوتھے امام, چوتھے امام, چوتھے امام. 34 ایئرس, میں نہیں بول رہا, 34 ایئرس کربلا کے بعد زندہ رہے. 61 میں کربلا ہوئی, 95 میں ہجری میں میرے مولا کی شہادت ہے 25 محرم کو. 34 ایئرس چوتھے امام یہی کہہ کے روتے تھے, الشام الشام الشام. ہم بھی آر فالوور آف امام زین العابدین علیہ السلام. کربلا کا سب سے بڑا عزادار ہے. آپ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی, لیکن یہ ممبر کا حق. اگر ایک لڑکا یا ایک لڑکی بھی ڈیسائیڈ کر لے آج رضوی کے مجلس کے بعد کہ ہم مکس گیدرنگ سے رخصت نہیں ہوں گے, تو آج میری یہ پورا عشرہ کامیاب ہو گیا. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا جوڑ کے, میں یوتھ کو بول رہا ہوں, تم انقلاب لاؤ. اگر تمہارے پیرنٹس بولتے بھی ہیں تو بولے نو نو. پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے چلتی ہے پیسفل طریقے سے. آج جو اسٹرگل ہے, آج جو سپریشنس ہیں, آج جو ڈیورس ریٹ بڑا ہوا ہے, اس کے ریزن, ون آف دی ریزنس یہ ہے
کہ we are not following the path of Imam Ali. We are not following the path of Imam Ali. If you don't follow the path, then what do you think? کرم ہوگا مولا کا؟ کبھی نہیں ہوگا. تو پہلی ہجری میں یہ واقعہ ہوا. اب پہلی ہجری میں 5 مجلسیں پڑھوں، خمسہ پڑھوں پورا، اتنے واقعات، لیکن چھوڑا. سیکنڈ ہجری میں انٹر ہوتے. سیکنڈ ہجری میں 2 بڑے واقعات ہوئے. ویسے کئی واقعات ہوئے. جو سب سے بڑا بات ہوئی، سورہ کوثر کی تفسیر بن کر مولا حسن آیا. ارے کیا سمجھے آپ؟ سورہ کوثر یہ مکی سورہ ہے. انا اعطیناک الکوثر. اللہ کہہ رہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر سے مراد وہ حوض کوثر نہیں جو جنت میں انشاءاللہ جس کا ساقی میرا مولا ہے، جس کا ہم پانی پئیں گے انشاءاللہ جنت میں جب جائیں گے. وہی جائے گا جو علی کی محبت میں زندگی گزارے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو سورہ کوثر مکے میں نازل ہوا. اس کی تفسیر بن کر 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں مولا حسن ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن میں تھوڑا سا بریف کر دوں. سیکنڈ ہجری میں اور کیا ہوا؟ مکے میں یہ سورہ نازل ہوا تھا. اور کب نازل ہوا تھا؟ جب مادر حسنین، میری شہزادی مظلوم شہزادی کونین، جب آپ کی ولادت ہوئی تھی، جب آپ دنیا میں آئی تھی، بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پاس جب بیٹی پیدا ہوئی تو مکے کے کافر اور مشرکین نے پورے مکے میں جو نئے نئے مسلمان تھے ان کو کہنے لگے کہ نسل چلتی ہے بیٹے سے. تمہارے رسول کی ایج آلموسٹ 50 سال ہو رہی اور ان کے پاس بیٹی پیدا ہوئی. اب رسول کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کون اس ریلیجن کو لے کے چلے گا؟ تم لوگ واپس پھر کفر کی طرف آ جاؤ. بہتر ہے ابھی چھوڑ دو. ہر طرف یہ چرچا ہونے لگا کہ رسول کو بیٹی ہوئی، بیٹا نہیں ہوا. بیٹی ہوئی ہے، بیٹا نہیں ہوا. اللہ کے رسول کو رنج ہوا، ہرٹ ہوا. جو کافر و مشرکین کہہ رہے تھے. بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ہرٹ ہوا، دل دکھا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی. بس اللہ یہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کے حبیب کا دل دکھ جائے. میں نے اتنا بڑا جملہ بولا. اللہ یہ کیسے برداشت کرتا کہ اللہ کے رسول کو ہرٹ ہو. اس نے پورا سورہ بھیج دیا. سورہ بھیج کے کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، کوثر دیا ہے. بس بات کو میں یہاں روک رہا ہوں. کوثر دیا ہے. اللہ نے رسول کے لیے، پلیز غور سے سنو، نیچر کو بدلا ہے، فطرت کو بدلا ہے. ہماری نسل چلتی ہے بیٹے سے. اللہ کے رسول کو اللہ نے اپنے حبیب کی نسل بیٹی سے چلائی، اور بیٹی بھی کسی اور سے نہیں، خدیجہ کی بیٹی سے. نسل خدیجہ سے رسول کی یہ نسل چلی. بس میں بات کو یہاں روک رہا، کل انشاءاللہ اس سورہ پہ اور بولوں گا. تو یہ مکے میں نازل ہوا جب اسلام 5 سال کا تھا. جب یہ سورہ آیا 5 ایئرس کا تھا. 13 برس آپ رہے مکے میں. 8 سال اس سورہ آنے کے 8 ایئرس تک اللہ کا رسول مکے میں تھا. 10 سال کے بعد آفٹر 10 ایئرس یہ سورہ کیا نزول ہونے کا. اس سورہ کی تفسیر آئی سامنے. 15 رمضان 2 ہجری اللہ نے اس سورہ کی تفسیر بنا کر سبط اکبر مولا حسن کو دنیا میں دی. بات کو میں یہاں روک رہا، کل یہیں سے لے کے چلوں گا انشاءاللہ. 2 ہجری کے امپورٹنٹ ترین واقعات میں یہ ایک ہے. اور 2 ہجری میں ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے
کہ جو ہمارے لیے آج کی ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر تمہارا ٹرسٹ اللہ کے اوپر ہے تو تم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو، اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے وہ انشاءاللہ کل آپ ایک باواز بدن صلوات پڑھ لیں۔ بس دوستو، آج شب 5 محرم ہے، شب 5 محرم کے مجالس شہیدوں کا ذکر، 4 دن گزر گئے، 5ویں کی رات آ گئی۔ کتنی جلدی گزرے یہ دن؟ بہت جلدی، باقی کے دن بھی گزر جائیں گے۔ اتنے زبردست موسم میں بارش، روڈز بلاک، مجھے کچھ آج 2 گھنٹے لگے زینبیہ امام بارگاہ سے رضوی پہنچنے کے لیے، 2 آورس، اتنا رش ہے لوگ، لیکن مولا نے وقت پہ پہنچا دیا۔ اتنی اذیتوں کے بعد آپ لوگ فرش اعضا پہ آ رہے ہیں، مجلس میں ایک پرٹیکولر ٹائم پہ آ رہے ہیں، روز 9 بجے۔ کیوں آ رہے ہیں؟ ایک محبت ہے نا دل میں کہ حسین ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ محرم کی 5ویں تاریخ آ گئی، آج ایک ایسے شہیدوں کا ذکر کہ جو علی کے نواسے ہیں، مولا علی اور شہزادی کونین کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں، ہر بچے، ہر شہید کی ماں نے اپنی اولاد پہ ماتم کیا، لیکن اون و محمد ایک ایسے شہید جن کے اوپر ماں نے کربلا میں ماتم نہیں کیا۔ دوستو، اور ایک امپورٹنٹ ترین میسیج اون و محمد کے ذریعے، شب عاشور جب مولا حسین ایک ایک خیمے کی طلایہ گردی کر رہے تھے، ایک ایک خیمے میں جا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی۔ لیلا علی اکبر کی تیاری کر رہی، ام فروا قاسم کی تیاری کر رہی، رباب اپنے سر کو علی اصغر کے جھولے پہ رکھ کے یہ کہہ رہی تھی کہ میرے لال، کل ہر ماں اپنی قربانی پیش کرے گی، تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم چل کے بھی نہیں جا سکتے، میں کیسے پیش کروں؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل میں کہا ہوگا کہ رباب تمہارا بچہ تو وہ جنگ کرے گا کہ لوگ علی اکبر کی جنگ بھول جائیں گے۔ سب خیموں میں جا کے آخر میں حسین شہزادی زینب کے خیمے میں گئے۔ جب بی بی کے خیمے میں گئے تو عجیب منظر دیکھا، اون و محمد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آستینیں الٹی ہوئی ہیں، اور بی بی زینب امام علی علیہ السلام کے، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جنگ کے واقعات اور جناب جعفر طیار کے جنگ کے واقعات سنا کہ بیٹا تمہارے نانا علی نے ایسے جنگ کی، تمہارے دادا جعفر طیار نے ایسے کی، کل قربانی کا دن ہے، کل تم بھی اسی طرح اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے تم کو جان دینا۔ میرا سوال یہ بہت بڑا پیغام ہے اب آنے والا، بی بی زینب کے بچے ہیں اون و محمد، کسی اور کے بچے نہیں، علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ ان بچوں نے آنکھ کھولی، امام حسن امام حسین کی آغوش، بی بی زینب کے بچے، لیکن کیا ضرورت ہے کہ شہزادی زینب ان بچوں کو، میں اپنی زبان میں بول رہا، کہ موٹیویٹ کر رہی کہ کل اسلام پہ تم کو جان دینا ہے، تیار کر رہی۔ وائی کوئی معمولی بچوں کا نام اون و محمد نہیں، علی کے نواسے، فاطمہ کے نواسے، حسن اور حسین کے آغوش میں پلنے والے۔ بی بی ان کو، اون و محمد کو موٹیویٹ نہیں کر رہی، شہزادی اپنی کنیزوں کو بول رہی، کنیزوں کو، آج کے دور کے، اس دور کے کنیزوں کو، کہ سنو میرے بچے ہیں اون و محمد، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان کو تیار کر رہی اسلام کے لیے، تم بھی اپنے بچوں کو تیار کرو، تم بھی اپنے بچوں سے اسلام کے بارے میں بات کرو۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ جنگ کے لیے تیار کرو، اسلام کے بارے میں بات کرو، دین کے بارے میں بات کرو، کربلا کے بارے میں بات کرو۔ ہمارا فرض ہے اولاد کا پروٹیکشن،
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ہے کہ صاحبان ایمان اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ۔ ہم کتنی دیر بیٹھتے بچوں کے ساتھ؟ ماؤں کے پاس ٹائم ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں؟ پلیز ریکویسٹ کر رہا، تمہاری آغوش میں تمہارے بچے، sit with your kids and talk to them about کربلا، بات کرو کربلا کے لیے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ بس عاشورے کا دن آیا، صبح سے بی بی زینب بچوں سے کہہ رہی ہیں کہ بچوں ابھی گئے نہیں۔ اس وقت شہزادی سے بچے یہی کہتے کہ اماں جب جا کے آقا سے کہتے ہیں تو آقا اجازت نہیں دیتے، یہ کہتے کہ تم میری بہن کی نشانی، آہستہ نہیں رونا، بہن کی نشانی۔ جب انصار شہید ہو گئے، اون و محمد خیمے میں آئے تو زینب نے ایک ہاتھ سے اون کو پکڑا، ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑا، دونوں بچوں کو لے کے جب حسین کے خیمے کی طرف گئی، دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ اون و محمد اپنی ماں کو لے کے آ رہے، تو اس وقت حسین نے کہا بچوں ماں کو سفارش کے لیے لائے۔ آج ان بچوں کا ماتم ہے رضوی میں کہ جن کی ماں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ حسین کے، زینب کے معصوم بچے جو بانی فرش عزا ہے، جو ہماری عزاداری کی بانی ہیں، بس اجازت ملی، ایک کو علی اکبر نے سوار کیا، ایک کو عباس نے سوار کیا۔ سوار ہو کے جب بچے چلنے لگے اور ماں سے آخری ملاقات کے لیے جب پہنچے دروازے پہ خیمے کے، تو شہزادی زینب نے دونوں بچوں کے ماتھے کو چوما، ماں ہے، ماں کا دل ہے، دونوں بچوں کو سینے سے لگا کے بڑی پیار سے بچوں سے کہا کہ بچوں میں تمہاری ماں ہوں، تم بہت بھوکے ہو، بہت پیاسے ہو، بیٹا لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا، یہ یاد رہے کہ سکینہ پیاسی ہے، یہ یاد رہے کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا۔ آہستہ مت رہو، اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو۔ دونوں شہزادے میدان میں آئے، علی و جعفر طیار کے بچے، خوب جنگ کی، جنگ کر کے کب تک لڑتے، بھوکے اور پیاسے تھے، جب گھوڑے سے زمین پر آئے، جب گھوڑوں سے زمین پر آئے زخموں سے چور ہو کر، تو پکار کے کہا آقا ہمارا آخری سلام۔ حسین، عباس اور علی اکبر میدان میں چلے۔ دوستو جب پہنچے شہزادوں کے پاس تو کچھ جان باقی تھی۔ حسین نے اون و محمد کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا، رکھ کے کہا بیٹا کیسے ہو؟ تو بچوں نے کہا ماموں آپ یہ بتائیے ہمارا رخ کدھر ہے، کیا رخ نہر کی طرف ہے؟ تو حسین نے کہا نہیں بیٹا تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے۔ تو آخری جملے بچوں کے یہ تھے کہ ماموں جا کے اماں سے کہہ دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا۔ مولا آباد رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے، بی بی پھرسے کو قبول کرے، بی بی پھرسے کو قبول کرے۔ دونوں بچوں کی دونوں لاشیں اٹھائیں، اور جب یہ لاشیں خیمے میں پہنچے تو بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ زینب نے آ کے سجدہ شکر ادا کر کے کہا پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے، میرے بھیا کو بچا لے۔ عزیزو اس کے بعد شہزادی نے کبھی بچوں کا ماتم نہیں کیا، کربلا و کوفہ گئی نہیں ماتم کیا، شام تک پہنچی نہیں کیا۔ پھر ایک منزل ایسی آئی کہ جب اربعین کے لیے کربلا آئی تو اس وقت بھی حسین کا بچوں کا ماتم نہیں کیا، صرف حسین، عباس و علی اکبر و قاسم و علی اصغر کا، اس لیے کہ کنبے کی رونے والی کا نام زینب ہے، بیویوں کو سہارا دے رہی، ہر بچے پہ ماتم کر رہی۔ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ ماں کا دل پھٹ گیا تھا، وہ موقع وہ تھا جب مدینہ واپس آئیں، ماں کو سلام کیا، نانا کو سلام کر کے جب چوتھے امام کے گھر میں آ کے قیام کیا، کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن جعفر طیار جو شوہر تھے وہ آئے، آ کے چوتھے امام سے کہا کہ اپنی پھوپھی سے کہو کہ میرے گھر آئے، جب سے گئی ہے میرا گھر اجڑ گیا،
میں سننا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا کربلا میں۔ امام نے شہزادی سے کہا، شہزادی راضی ہوئی، اب بیوی چلی اپنے گھر کی طرف۔ 28 رجب 60 ہجری کو جب چلی تھی تو اون و محمد ساتھ تھے۔ آوازیں بلند ہوئی کہ خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے، لیکن عزیزوں مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کے زینب کے دامن کو پکڑ کے کہنے لگے کہ بی بی اون و محمد کہاں ہیں؟ اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا، گھر میں داخل ہوئی، بچوں کے نماز کے جگہ دیکھا، بچوں کا لباس دیکھا، اب ماں کا دل تھا پھٹ گیا۔ کربلا کا رخ کر کے کہا، بچوں تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے بیٹا ماں کیا جواب۔ پروردگار میری شہزادی کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار ہماری یہ مجالس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، سارے بانیان مجلس کی حفاظت فرما۔ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کو صحت کے ساتھ رکھ۔ پروردگار محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ میرے فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ برادر ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین اور ان کے بچے، آج شب جمعہ ہیں، جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مراج عالم سب کے لیے سورہ فاتحہ۔